دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پوری ہے۔ بعض حادثات و آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشمِ زدن میں صفحۂ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت انگیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پسماندگی، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ 6 فروری 2023 کو 7.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس نے ترکیہ اور شام اور متعدد ممالک میں تباہی مچا دی اور قیامت صغریٰ برپا کر دی، جس کے نتیجے میں فلک بوز عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گئیں، اہم اور قدیم تاریخی مقامات اور سڑکیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ مرنے والوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو ملبہ ہٹائے جانے کے بعد ہی ہو سکے گا، تاہم اب تک کی اطلاعات کے مطابق سینکڑوں عمارتیں اور ہزاروں شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں ترکیہ میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ اسلام نام ہے سرِ تسلیم ہم کر دینے کا۔ ایک مسلمان کو ایسے موقع پر قرآن، حدیث اور تاریخی امم کی روشنی میں لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانے سے معروف ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اسلام جذب کا قائل ہے، انجذاب کا نہیں۔ ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ذیل میں قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے سے متعلق اسلامی ہدایات اور کچھ اہم باتیں درج کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی پیشی بتائی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہیلے حوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے، قرآن پاک میں ہے، پس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی احکام میں کیل و کال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات و جذبات قارون کی طرح ہیں۔ یہاں ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبائی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و گل ہونے لگے،
قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے۔ انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے لیے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری و عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مالیہ کا نظام بد سے بدتر ہے۔ عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درسگاہوں کے طالبہ کرام مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا۔ عہدے اور مناصب اور قیادت و سیادات نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان و الحفیظ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ ام الحبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور مرحوم علماء، صالحہ اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین اور مددگار بھی ہے۔ اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، شراب پینے لگیں گے اور گانا بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ ترکی کا تازہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ جب بھی ایسا ماحول ہوا قدرت نے انسانوں کو سنبھلنے کی وارننگ دی ہے، انہیں متنبہ کیا ہے، وقت ہے ابھی جاگو اے مومنو غفلت سے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا جو 40 دنوں تک رہا۔ کئی شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ 223 ہجری میں شہر گرناطہ میں زلزلہ آیا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ 241 ہجری میں وامگان میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 50,000 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ترکیہ میں آئے شدید زلزلے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معکوف الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں۔ سائنسداں حضرات کے نظریات میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ جب زمین کی پلیٹیں جو تہہ تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہیں کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہیں یا اپنی جگہ چھوڑتی ہیں تو سطح زمین پر زلزلے کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن ان کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشینیں ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لیں اور ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ بخاری کی روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ کیا ایک کامل ایمان شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامات قیامت میں سے نہیں ہیں؟ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی شدت اور گہرائی تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا اور کہاں کہاں کتنی تباہی پھیلائے گا اس بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس گونگی ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو فقط اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پلیٹیں ہلتی ہیں اور کب ہلتی ہیں؟ یہ پلیٹیں روز روز کیوں نہیں ہلتی؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں شریعت دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو جغرافیائی اور ماحولیاتی پیرامیٹر کو بندوں کے موافق بنا دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو پیرامیٹر میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ آفات میں جکڑے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے کسی بستی کو اور بستی والے نیک کام کرنے والے ہوں۔ زلزلے کے کچھ اسباب بھی ہیں جن کو طبقات الارض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، مگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا ارادہ خداوندی ہے، اور بعض دفعہ طبی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لہٰذا اس وقت پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے، آمین۔